بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کے ہر ایک کلام میں اپنی اپنی طاقت اور تاثیر موجود ہے۔ ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اور ہر ایک آیت اور ہر ایک سورہ مبارکہ میں اپنی اپنی بے شمار تاثیر اور طاقتیں ہیں، اور ہم بڑے ہی کوئی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم ماہ مبارک سے نوازا، جس میں مسلمانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ عبادت کے لحاظ سے مانا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی عبادت جو کہ فرض عبادت سمجھی جاتی ہے، یعنی روزوں کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اسی ماہ مبارک میں اعتکاف جیسی عبادت ہوتی ہے، اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ تو فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پورا ہی مہینہ برکتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہے۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ ماہ شعبان کا چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں رمضان المبارک آنے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جو کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کمنٹس میں سوال کرتے ہیں، جی کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرے گھر میں بے حساب رزق و دولت برسے اور اللہ پاک مجھے کروڑوں کا مالک بنا دے۔ پیارے دوستو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتی ہے۔ آپ اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس کے خزانے بڑی وسعت والے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو کیسے راضی کیا جائے۔ جب ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں رزق عطا کرتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کیسے راضی ہوگی؟ جب ہم اللہ رب العزت کے پاک کلاموں کو پڑھیں گے، جب ہم نمازیں پڑھیں گے، جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، روزے رکھیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یعنی اللہ کی عبادت کرو تو آپ کے سارے ہی کام بن جائیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت بڑی عظیم ذات ہے، بڑا عظیم رب ہے، وہ ان سارے کاموں سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ پورے کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد پورے نہیں کرتے، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یقین کریں آپ کی یہ پوری عبادتیں کسی کام کی نہیں آنے والی۔ تو عبادات اپنی جگہ معنی رکھتی ہیں۔ عبادات سے اللہ پاک کے انسان اور بھی زیادہ قریب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ عبادات کے ساتھ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ترجیح نہیں دیتے تو آپ کی یہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ترجیح دی جائے۔ بہرحال یہ سارے طریقے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آج ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے آپ کے دنیاوی مسائل حل ہو سکتے ہیں، یعنی
عموماً ہر ایک انسان کا رزق کا مسئلہ ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے اور اللہ پاک کی طرف سے اسے بے حساب رزق و دولت نصیب ہو۔ تو ایسے میں یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا ہی کارگر ثابت ہوگا۔ تو وظیفے کا طریقہ کار سنتے جائیں۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کریں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو شاید چاند نظر نہ بھی آئے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ چاند کو دیکھ کر ہی یہ وظیفہ کرے۔ خواتین کے لیے ایک ضروری ہدایت یہ ہے کہ وہ چاند کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ پردے میں ہی، اگر ان کو اپنے گھر کے صحن سے چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ وظیفہ کر لیں، اور اگر چاند نظر نہیں آ رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گی تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا، تو یہ صورت نہ اپنائیں۔ اس صورت میں آپ بغیر چاند کو دیکھے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر پردے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چاند دکھ جائے آپ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں۔ 11 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اپنے رزق میں اضافے کے لیے اور کروڑوں کا مالک بننے کے لیے اللہ سے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب عزت عطا فرمائے گا اور بے حساب رزق و دولت سے نوازے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، سورہ قدر فضائل سے مالا مال ہے، اور خصوصاً اگر آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں اس سورت کو کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اس سورت کو رات کو 7 مرتبہ پڑھ کر سونا اور روزی میں اضافے، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت اور اس کے علاوہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اور جو شخص روزانہ 1 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو سو کر اس مبارکہ سورت کو پڑھ کر سوئے گا تو اللہ رب العزت اسے دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کی جان و مال اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔